ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد. محترم حضرات، تقریباً 3-4 ہفتے کے بعد آج حاضر ہوا ہوں، اور جس حادثے میں مبتلا ہوا وہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا، جس کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا کہ میرے والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور درجات بلند فرمائیں، جن کی عمر 100 سال تھی۔ 23 شوال کو اپنے کمرے میں گر گئے اور ان کی کولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اس کا علاج کیا گیا، آپریشن ہوا، جو ڈاکٹروں کے قول کے مطابق بہت کامیاب رہا، لیکن اس سے فارغ ہو کر ان کے گردوں نے جواب دے دیا، اور اسی سے ان کی وفات 4 ذی قعدہ کو ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جانا ہے، موت کے لیے کوئی بہانہ ہوتا ہے، وہ بہانہ آتا ہے اور موت آ جاتی ہے۔ مرنے کے لیے سبھی پیدا ہوئے۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفات آنے والی ہے، آپ کی بھی وفات ہونے والی ہے، وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ دنیا میں کوئی زندہ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں آخری تقریر فرمائی اور آخری خطبہ دیا صحابہ کرام کے سامنے۔ وفات ہوئی ہے آپ کی بروز دوشنبہ پیر کے دن، اور یہ خطبہ آپ نے دیا ہے سنیچر کے دن، ہفتے کے دن، ایک دن پہلے وفات سے۔ اس میں بہت سی باتیں بیان فرمائی۔ کبھی اللہ نے مجھے توفیق دی تو وہ باتیں عرض کروں گا، بڑے کام کی باتیں۔ اسی میں آپ نے یہ بات بھی فرمائی، اپنے صحابہ کو جو جانثار تھے، کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم لوگوں کو میری وفات کا اندازہ ہو گیا ہے، یعنی میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اس کا اظہار اس سے پہلے آپ کر چکے تھے، جس کی وجہ سے تم بہت غمگین ہو۔ ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی دنیا میں رہا ہے؟ لہذا اب جو ملاقات ہوگی ہماری اور تمہاری وہ حوض کوثر پر ہوگی۔ صاف اعلان فرما دیا۔ جب انبیاء کرام دنیا میں نہ رہے،
جن کے لیے ایک کائنات بنائی گئی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا میں جسد خاکی کے ساتھ نہ رہے تو اور کون رہے گا دنیا میں؟ سب جانے والے۔ اسی لیے آپ نے ایک اور موقع پر فرمایا صحابہ سے، ان فی عزاء من کل مصیبہ، کہ اگر کوئی مومن میری امت میں سے کسی مصیبت میں، کسی حادثے میں، کسی کی وفات کی وجہ سے غمگین ہو تو بہترین نسخہ میں اس کی تسلی کا بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ نسخہ یہ ہے، ان فی عزاء، کہ میرے بارے میں سوچ لے، اس کو تسلی ہو جائے گی۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہا، اور ہر مومن کا دل چاہتا ہے اب تک کہ کاش وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ لیتا، اور جب بھی آپ کی وفات کا خیال آتا ہے تو میں بالکل صحیح عرض کرتا ہوں، ایمان والوں کے دل پر ایک گھونسا لگتا ہے، اتنا غم ہوتا ہے۔ 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن آپ کی وفات کا جب خیال آتا ہے اور پھر وہ تفصیلی خیال کہ جن حالات سے آپ گزرے ہیں اپنی وفات کے وقت، تو ایک گھونسا لگتا ہے مومن کے دل پر، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ خوشی نہیں ہوتی، اللہ محفوظ رکھے، خوش ہوں گے کافر، ایمان والے تو رنجیدہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری موت کو، میری وفات کو وہ سوچ لے، اور یہ بالکل ظاہر بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے بعد ایمان والوں کو جو محبت ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ایمان والوں کی بات کہہ رہا ہوں، کامل ایمان والے، پکے ایمان والے، ان کی بات کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر والدین سے ہوتی۔ سب سے زیادہ محبت کا استحقاق اللہ رب العزت کے لیے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنی تمام تر محبتیں اس کے سپرد کر دے، اللہ کے سپرد کر دے، اور اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مومن اپنی تمام تر سرمایہ محبت آپ کے قدموں میں ڈال دے۔ اس کے بعد پھر نمبر ہے والدین کا، کہ اللہ اور رسول کی محبت کے بعد اس کائنات میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے انسان کو اپنے والدین سے۔ یہ فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، یہ اس کا مزاج اور اس کی طبیعت ہے۔ اگر اس کے خلاف ظاہر ہو تو کوئی وہاں پر ایسی چیز موجود ہے جس کی وجہ سے یہ فطرت بدلی اور بگڑی، کوئی نہ کوئی وہاں پر ایسی چیز موجود ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ قرآن کریم ایک مقام پر فرما رہا ہے سورہ توبہ میں کہ آپ
ان لوگوں سے پوچھیے اور کہیے، بلکہ اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے قبیلے اور خاندان سے، رشتہ داروں سے، اور اپنی تجارت سے اور مال سے، اور اپنے شاندار بنگلوں سے، یہی چیزیں ہیں انسان کی محبت کی۔ قرآن میں ان سب کا نام آیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے ماں باپ، وابناؤکم، تمہاری اولاد، واخوانکم، تمہارے بھائی، وعشیرتکم، تمہارا قبیلہ خاندان رشتہ دار، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال و دولت جو تم نے حاصل کیا ہے، وتجارت تخشون کسادہا، اور وہ تجارت اور کاروبار جس کے مندہ ہونے اور جس کی نکاسی کم ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ بنگلے جن سے تم راضی اور خوش ہو۔ یہ 8 چیزیں بیان فرمائی۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں، تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا۔ اگر ان چیزوں سے محبت زیادہ ہے، اللہ سے وہ محبت نہیں، رسول سے وہ محبت نہیں، تو فرما دیا کہ انتظار کرو، کس بات کا؟ اللہ کے عذاب کا۔ میرا مقصود تو یہ تھا کہ سب سے زیادہ محبت اللہ کی، پھر اس کے رسول کی، پھر اپنے ماں باپ کی، اور پھر درجہ بدرجہ اسی طریقے سے چلے آئیے۔ جس ذات سے اتنی محبت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ محبت جو ہے ایمان کی وجہ سے، لہذا آپ کی وفات کا جب بھی خیال آئے گا تو ایمان والے کا دل تڑپ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے حادثے اگر تمہیں پیش آ جائیں تو بس میرے معاملے میں اور میری وفات میں غور کر لو، تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو حضرت واقعتاً یہ چیز ایسی ہی ہے کہ موت تو سب کو آنا ہے، آگے پیچھے کا قصہ ہے بس۔ کوئی آگے چلا گیا، کوئی پیچھے پیچھے جا رہا ہے، محفوظ نہیں رہے گا موت سے کوئی۔ لیکن بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا غم عرصہ دراز تک دل پر رہتا ہے۔ انسان کے لیے اولاد کا غم اللہ تعالیٰ اس غم کو دیکھنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات قبر تک وہ جاتا ہے اولاد کا، اور پھر ماں باپ کا غم،
وہ ایسا ہوتا ہے کہ عرصہ دراز تک اس کا اثر باقی رہتا ہے. لیکن یہ بات بھی سمجھ لیجئے مسئلے کی ہے، اگرچہ میرا موضوع دوسرا تھا اس وقت، اپنے کسی عزیز اور قریب کی وفات پر آنسوؤں سے رونا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ اس کا حق ہے جو ہمارے اوپر ہے. اگر نہیں روئے گا، اپنے آپ کو گھٹن میں رکھے گا، تو پورا حق ادا نہ ہوگا. مرنے والے کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس پر 2 آنسو بہا لیں. اس کی حق تلفی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ تو اس کا حق ہے. اور اللہ کا حق ہمارے اوپر یہ کہ ایسے موقع پر کوئی نازیبا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالے. یہ اللہ کا حق ہے. اگر نازیبا کلمات، ناجائز کلمات ایسے مواقع پر زبان سے نکال دیے تو اللہ کی حق تلفی ہوئی، گناہ ہوا. اور اگر آنسو نہ بہائے تو حق تلفی ہوئی رخصت ہونے والے کی. کیسا بہترین طریقہ شریعت نے رکھا ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا. آپ کے صاحبزادے تھے، 17-18 ماہ کی عمر تھی. نام تھا ان کا ابراہیم. ان کی وفات ہوئی اس عمر میں. حدیث شریف میں آیا کہ آپ ان کو دیکھ کر جبکہ وفات ہو رہی تھی دیکھا، رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے. حتیٰ کہ وفات ہو گئی. تو پھر آپ خوب روئے اور ایک بات ارشاد فرمائی، وہی ہمارے لیے ہدایت ہے. فرمایا ان القلب یحزن والعین تدمع. دل غم سے بھرا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے. لیکن یہ تو حق ادا کر دیا اپنے بچے کا. لیکن آگے فرمایا ولا نقول الا بما يرضى ربنا. زبان سے ہم ایسی ہی بات کہیں گے کہ جس پر ہمارا رب راضی ہو اور خوش. یہ اللہ کا حق ادا کر دیا. اور پھر ایک جملہ اور ارشاد فرمایا جس سے معلوم ہوا کہ اگر ہم ایسا جملہ کہہ دیں اتباع سنت میں تو اجر و ثواب سے خالی نہیں. فرمایا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ہمیں تمہاری وفات پر بڑا غم ہوا ہے. اے ابراہیم، تمہاری وفات پر ہمیں بڑا غم ہوا ہے. یہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وَلَا نَقُولُ إِلَّا بِمَا يَرْضَى رَبُّنَا. اور ہم اپنی زبان سے وہ بات نہ کہیں گے کہ جو ہمارے رب کی ناراضگی کا سبب ہو
زبان سے وہی بات نکلے گی جس سے رب راضی ہو جائے۔ وہ کون سی بات ہے جو زبان سے نکلنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں ناپسند ہو؟ اسے ہم کہتے ہیں نوحہ، اور خالص اردو میں سمجھ لیجیے بین کر کے رونا۔ جیسے بعض عورتوں کی عادت بلکہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ بین کر کے روتی، نوحہ کرتی، زبان سے کہے جا رہی ہیں روئے چلی جا رہی، ایک دوسرے سے گلے مل گئی اور رونا شروع کر دیا۔ ہر ایک اپنی اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ رہا ہے، غم کا اظہار کر رہا ہے، مرنے والے کی خوبیاں خوب بیان ہو رہی ہیں، موت کو کوسا جا رہا ہے، بلکہ بعض جاہل عورتیں اتنی از خود رفتہ ہو جاتی ہیں کہ ان کی زبان سے یہ کلمہ بھی نکل جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو موت کے لیے میرا ہی گھر پسند آیا تھا؟ کلمہ کفر ہو سکتا ہے یہ اللہ محفوظ رکھے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ کلمہ کفر ہو۔ تو یہ ہے ایسی بات جو زبان سے نکلنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم گناہ کی کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالیں گے۔ تو آپ اور وہ بات کہ جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائے وہ کون سی بات ہے؟ وہ خود قرآن کریم میں آئی کہ جب ایسا کوئی حادثہ پیش آئے یا اس سے بھی کم درجے کا، تو مومن کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہنا چاہیے۔ یہ ہے وہ کلمہ جس سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے علماء کرام نے کہ غم کے موقع پر اس کلمے کو انا للہ کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنی ہی دل کو تسلی خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نسخہ ہے غم کے کم کرنے کا۔ جب بھی وہ یاد آ جائے غم، انا للہ پڑھے، جب تک یاد آ رہا ہے انا للہ پڑھتا رہے، خود بخود تسلی ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ بالکل تجربے سے ثابت ہے۔ جب دل چاہے اس کا تجربہ کر لے۔ موت کی بات تو نہیں کرتا، کوئی اور غم پیش آ جائے، اور آتے رہتے ہیں، اس وقت بھی یہی کہ انا للہ پڑھے اور پڑھتا رہے۔ کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی، غم ہوتا ہے، جتنی نفیس چیز ہوگی اتنا زیادہ غم ہوگا۔ انا للہ پڑھے اور پڑھتا رہے، یا تو وہ چیز مل جائے گی یا اس سے بہتر چیز ملے گی۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے۔ اور کوئی مصیبت پیش آتی ہے اور کوئی رنج پیش آتا ہے